بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طلب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ پہلا پارہ میں آپ کی خدمت میں لکھ کر آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اور آخری آیات جو مبارکہ ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسی کے متعلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات ان کے متعلق جو ہیں عرض کر رہا ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جو ہیں آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے گفتگو فرمائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کے احکام کو اور اس کے حبیب کے پیغام کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ میرا ذمہ آپ تک پہنچانا ہے، آپ کے ذمے اس کو سننا اور لوگوں تک جو ہے پیغام پہنچانا ہے۔ آج میں آپ کو وہ عرض کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ نے گفتگو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اے میرا رحمان، اے میرا کریم، کیا آپ نے بیت اللہ لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بنایا ہے؟ اے میرے مولا، میں نے بیت اللہ شریف کو بنا دیا ہے، 4 دیواری مکمل ہو گئی، یعنی چھت مکمل ہوگی، اس کو میں نے تعمیر کر دیا ہے، اور آپ نے لوگوں کو اس میں جمع کرنا ہے، میں نے آواز دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ نے میری اولاد میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرا خلیل، ہاں۔ پھر خلیل نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں طریقہ عبادت سکھا دیا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اے میرا خلیل، ہاں۔ پھر عرض کیا خلیل نے کہ کیا آپ ایمان لانے والوں کو اس شہر کے پھل عطا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، ہاں۔ میرے دوستو، جب میں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ میں گیا تو وہاں جو پھل نہیں پیدا ہوتے، وہاں وہ بھی پھل دکانوں میں جو ہے مل رہے تھے۔ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، میں نے پاکستان کے تازہ پھل مکہ مکرمہ میں دیکھے۔ تو میرے دوستو، یہ خلیل کی دعا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قبول فرمائی، جس طرح عرض کیا خلیل نے، یا اللہ، مکہ کے لوگوں کے لیے رزق جو ہے تعینات کر دیا ہے، رزق دے دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جس امتحان کا ذکر ہے، اس میں آیات مبارکہ میں جس امتحان کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ امتحان ہے جو اس آیات مبارکہ کی اگلی میں مذکور ہے، یعنی آپ کو پیشوا بنانا اگلی آیات میں ہے۔ تو حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ اور ربی سے بھی یہی روایت، یہی قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے، یعنی ویسے ابتلا ابراہیم ربہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ نیز مناسک حج، یعنی حج کے مناسک طریقہ، اس طرح حج پڑھو، مقام ابراہیم بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا بھی اس آیات مبارکہ میں شامل ہے۔
میرے دوستو پانچواں قول اس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں مناسک حج مراد ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس نے کئی طریقے سے یہ بھی مروی ہے، اس سے مراد فرماتے ہیں مناسک حج ہیں اس آیات مبارکہ سے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ کئی امتحانات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جن میں ختنہ بھی شامل ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے متعددہ روایات سے یہ بھی مروی ہے کہ ان میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا، اور آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، آپ نے ختنہ کیا۔ نمبر ایک امتحانات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ستارہ مشتری کا آپ پر امتحان ہوا۔ جب ستارہ موٹا ہوتا ہے، رات کو چمکتا ہے، اس کے بعد چاند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سورج نکل آتا ہے۔ مشتری ستارہ جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند نکلا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند غروب ہوا، صبح ہوگی، سورج نکلا تو سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ آخر آپ نے فرمایا جو غروب ہو جاتے ہیں وہ میرے رب نہیں۔ یہ بھی امتحان تھا۔ چھٹا یعنی چوتھا جو ہے یہ ہے امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چرخہ میں نمرود نے جو ہے ڈال دیا، یہ بھی امتحان تھا۔ پانچواں امتحان ہجرت، عراق سے آپ نے ہجرت کی، فلسطین چلے گئے۔ چھٹا امتحان ختنہ۔ یہ 6 میں نے امتحانات عرض کیے، 30 ہیں جس طرح میں نے عرض کیے ہیں، کل 30 ہیں، اور میں گزشتہ ویڈیو میں بیان میں عرض بھی کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، وہ کامیاب ہوئے۔ پھر چاند کے ذریعے آزمایا، اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، آگ اور ہجرت اور ختنہ کے ذریعے آزمایا، امتحان کیا، تو ان میں بھی آپ خلیل کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستارے، چاند، سورج کے ذریعے آزمایا، اس میں عمدہ انداز سے کامیاب ہوئے اور جان گئے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی زائل نہیں ہوتا۔ سورج، چاند، ستارے تو زائل ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرا، یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے آزمایا تو آپ اپنا ملک اور قوم چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ پھر آگ کے ذریعے آزمایا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنے اور ختنہ کرنے کا حکم میں آزمایا، آپ خلیل نے انہیں بھی پورا کر دیا، پاس ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں کلہاڑے سے اپنا ختنہ کیا۔ کتنے تھی؟ 80 برس۔ تو میرے دوستو اس سلسلہ میں کافی احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عرض کی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جس نے وفا کی، حق اطاعت کو پورا کیا۔ پھر فرمایا پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے اندر 4 رکعت کی پابندی کے ساتھ اپنے دن کو گزارا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، دوسری روایت میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفی کا خطاب کیوں ملا؟ پھر فرمایا وہ ہر روز صبح و شام یہ آیات مبارکہ پڑھتے تھے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تمسون وحین تصبحون۔ اس کا مطلب ہے یہ سورۃ روم کی آیات مبارکہ 17 ہے۔ پس تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق مختصر بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیان تو بڑا ہے، میری زندگی ساری ختم ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان نہیں ختم ہو سکتا۔
مختصر بیان یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں صبر کیا، آپ نے فرائض کو حسن خوبی سے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب محبتوں میں فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں پیارا دوست، رفیق، اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا، اور آپ کی اولاد میں نبوت عطا کی، کتاب دی، رسالت کو جاری فرمایا، آپ کو عظیم مقام اور حکمت جو ہے عطا فرمائی۔ آپ کے اولاد میں سے نیکوکار، سردار اور قیادت کرنے والے لوگ پیدا کیے، جب بھی ان میں سے کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھیج دیتے اور ان کا ذکر نسلوں میں باقی رکھا۔ آنے والے تمام لوگوں کے ان کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی تعریف کرنے والا خواہ آپ کی صفات کتنی ہی زیادہ بیان کرے، آپ کا مقام اس سے بھی بلند تر ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر بیان کیا، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نمرود بن قوش بن کنان، اس کا میں پورا حسب نسب حضرت نوح علیہ السلام تک جاتا ہے نمرود کا، وہ بھی میں عرض کروں گا، اس کی تمام ہسٹری جو کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح اس نے ظلم ڈھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور باقی عوام پر، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، آج یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو نیک ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، بڑی عزت والے ہوتے ہیں، ان پر بڑے بڑے امتحان نازل فرماتا ہے، اور پھر صبر بھی دیتے تھا، ان اللہ مع الصابرین، صبر جمیل بھی دے دیتا ہے، اور جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، ان کو بھی امتحان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کی جو ہے طاقت کے مطابق امتحان دیتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔